ابھی پچھلی قسط میں جو میں ذکر کر رہا تھا ارشد اور اپنے لوڈو کے مقابلوں کا، جب ہم چھت پر کوئلے سے لکیریں لگایا کرتے تھے، پتہ نہیں اب وہ ارشد کو یاد ہے یا نہیں۔ بہرحال جو بھی یہ پیغام سنے تو ارشد سے ضرور اس بارے میں پوچھے، اور بڑا مزہ آئے گا اس کو بھی یاد کر کے کہ ہم دونوں بھائی کس طرح دیوانہ وار لوڈو کھیلتے تھے اور پھر چھت پر جو ہے وہ نشان لگایا کرتے تھے کوئلے سے۔ تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ بچے کی پیدائش کے سلسلے میں شمیم ڈیرہ غازی خان چلی گئی، تو ان دنوں الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ میں اس کے جانے کے بعد میں نے وہ مکان چھوڑ دیا کرائے کا، کیونکہ اکیلا اس میں میرے لیے رہنا ممکن نہیں تھا۔ میری ساری کمپنی G72 میں رہتی تھی اور میں G62 میں بہت اکیلا محسوس کرنے لگ گیا تھا، اور بھابھی کے چلے جانے کے بعد ارشد کو بھی ابا جان نے واپس بلا لیا، اور میں اکیلا رہ گیا اسلام آباد میں۔ تو میں واپس پھر اپنے اسی پرانے محلے G72 میں چلا گیا اور وہیں ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگا ریاض کے گھر میں۔ تو اب مجھے یہ شوق ہو کہ شوق کیا مطلب میری یہ ڈیمانڈ تھی، میری ضرورت تھی کہ میرا اپنا بھی مجھے گھر ملے، کیونکہ جو میرے ڈیزگنیشن تھا 16واں اسکیل تھا، اس کے مطابق مجھے ایک بہترین گھر ملنا چاہیے تھا۔ اب اس کے لیے سفارش بڑی ضروری تھی، تو سفارش کہاں سے لائیں؟ ہمارا تو نہ آگے پیچھے کوئی، نہ آگے نہ پیچھے۔ تو اتفاق کی بات ہے، اور نہ میرا یہ مزاج تھا کہ میں، حالانکہ MNAs MPs ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، دن رات انہی میں رہنا ہے، سینیٹرز، لیکن کسی سے واقفیت نہیں تھی، اپنے آپ میں گم، اپنی گھریلو زندگی میں گم، دفتر آنا پھر چلے جانا، نہ کسی سے ملنا نہ کسی کو، بہرحال اس طرح کی لائف تھی، میری کوئی واقفیت نہیں تھی۔ تو سینٹ کے اجلاس میں بالعموم میری ڈیوٹی لگتی تھی یہ اپنا ترجمہ کرنے کی تقریروں کی، اور اس میں سب سے زیادہ جو تقریر کرتے تھے وہ تھے ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن، ان کا نام تھا خواجہ محمد صفدر، وہ جو آج کل سیالکوٹ سے خواجہ آصف ہے نا، نواز لیگ کے اہم رکن ہیں، اور ہمارے منسٹر فار فارن افیئرز بھی رہے ہیں، منسٹر فار ڈیفنس بھی رہے ہیں، اور کئی وزارتیں انہوں نے سنبھالی ہیں۔ تو وہ نون لیگ کے جو بہت اہم رکن ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کے والد کا نام تھا خواجہ محمد صفدر، اور یہ سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ سینٹ کے رکن تھے مسلم لیگ کی طرف سے۔ تو اور ڈپٹی لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ کوئی بنو کا کوئی سینیٹر تھا، وہ صرف اس کو نا ریپریزنٹیشن دینے کے لیے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن بنو کا بنایا ہوا تھا، لیکن در حقیقت لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ خواجہ محمد صفدر ہوتے تھے، اور بہت بولتے تھے، اور بہت زبردست ان کی عزت تھی، کیونکہ جتنا خواجہ آصف یعنی بولنے میں تیز ہے اور بدتمیز کہنا چاہیے ہے، خواجہ صفدر اتنے ہی شریف اور نہایت ہر دل عزیز شخصیت کے حامل تھے، تو بہت ہی اچھے انسان تھے، یعنی ان کی گفتگو سے پتہ چلتا تھا کہ بہت ہی خاندانی اور اچھے آدمی ہیں۔ تو مجھے یہ سوجی کہ ایک دن میں نے ان کو ایک بڑا دردناک خط لکھ بھیجا۔ وہ رہا کرتے تھے MNA ہاسٹل، جو اسلام آباد پرانا اسٹیٹ بینک، اب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے، اس وقت قومی اسمبلی اور سینٹ یہاں ہوا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ہی MNA ہاسٹل ہے، تو وہ اس MNA ہاسٹل میں رہا کرتے تھے خواجہ صفدر صاحب۔
میں نے ان کو ایک پرسوز خط لکھ بھیجا کہ جناب اس طرح میرے حالات ہیں، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں، بیوی سے جدائی، دس اینڈ دیٹ، شعر بھی دو چار ٹھوک دیا اس نے، اور وہ بڑا متاثر کن خط میں نے ان کو لکھا، اور وہ ان کو ایک دو دن بعد مل گیا، بائی پوسٹ بھیجا تھا۔ تو ایک دن جب اگلے دن اجلاس ایک دو دن بعد شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرا نیلا لفافہ ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب میرے سامنے ہی بیٹھے تھے، ہمارے درمیان تقریباً 10 فٹ کا 10 فٹ بھی زیادہ ہے، ہاں 10 فٹ کا فاصلہ ہوگا، لیکن ان کو میں نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے چونکہ بوتھ جو تھے ان کی بجلی بند رہتی تھی اور ان پر دبیز شیشے لگے ہوئے تھے تو کالے رنگ کے، لیکن وہ چونکہ روشنی میں ہوتے تھے اور ہمارے سامنے وہ شیشہ اس قسم کا تھا کہ وہ ہمیں پوری طرح نظر آتے تھے، سارا ہال ہمارے سامنے آئینے کی طرح شفاف تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب وہ میرا خط لے کر بیٹھے ہیں، اور اب ہمیں انتظار ہو کہ بھئی وہ منسٹر آتے رہتے ہیں سینٹ میں، تو منسٹر ہاؤزنگ آئے تو خواجہ صاحب اس سے کوئی کرائیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کوئی آدھے گھنٹے بعد منسٹر فار ہاؤزنگ بھی سینٹ کے اجلاس میں آ گیا اور آ کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خواجہ صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، اپوزیشن والی سیٹ، اپوزیشن کی سیٹیں ایک طرف تھیں اور ٹریئری بینچز کی سیٹیں دوسری طرف تھیں، تو خواجہ صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، لیڈر آف دی اپوزیشن والی، اور ادھر چلے گئے منسٹر کے پاس۔ منسٹر ان کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، خواجہ صاحب اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے جناب اسے کوئی گیٹ میٹ کی ہوگی کہ بھئی اس طرح یہ ہے، تو اس منسٹر نے جناب اس پر نا آؤٹ آف ٹرن الاٹمنٹ کے آرڈر کر دیے۔ اب جناب یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا آرڈر ہیں، میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب وہ میرا نیلا لفافہ تھا اور نیلا ہی خط تھا، یعنی نیلے کاغذ پر خط لکھا ہوا تھا، اس زمانے میں نیلے کاغذ ہوا کرتے تھے، تو یہ مجھے پتا تھا، یہ یعنی ڈیفینیٹ تھا کہ خواجہ صاحب میری اپلیکیشن لے کر بیٹھے ہیں۔ منسٹر فار ہاؤسنگ پتہ نہیں کون تھا اس زمانے میں، تو اس کے پاس بیٹھے ہیں، تو انہوں نے اس پر کوئی آرڈر کرائے۔ اب ایک دن بعد مجھے خواجہ صاحب کا پیغام کسی چپڑاسی کے تھرو ملا کہ وہ بلا رہے ہیں آپ کو، ان کا کمرہ نمبر 29 ہے یا 30 ہے جو بھی ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں خواجہ صاحب ہاسٹل میں۔ تو میں جناب ایک دن صبح سویرے، دفتر ہمارا 8 بجے شروع ہوتا تھا، تو میں کوئی 7:30 بجے ایم این ایز ہاسٹل پہنچ گیا سائیکل پر۔ تو خواجہ صاحب اس وقت قرآن شریف پڑھ رہے تھے بیٹھے اپنے کمرے میں، دروازہ مین جو ان کا کمرہ تھا اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی دھوپ شروع ہو چکی تھی، تو یعنی وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں وہ انٹرپریٹر ہوں اور تصدق حسین بخاری۔ انہوں نے اپنے کاغذات میں سے وہ میری اپلیکیشن نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس نے آؤٹ آف ٹرن الاٹمنٹ کے آرڈر کر دیے ہیں، تو اب آپ اس کو منسٹری آف ہاؤسنگ لے جائیں اور جو بھی متعلقہ کارروائی ہے وہ اس پر کریں، اور اگر کوئی صورت نہ بنے کچھ عرصہ انتظار کریں، تو اگر کچھ عرصے تک کچھ نہ ہو تو پھر مجھ سے رابطہ کرنا۔ لہٰذا میں بڑا خوش ہو کے واپس آیا، منسٹری آف ہاؤسنگ گیا، وہاں رجسٹر میں اپنا نام درج کرایا اور پریارٹی لسٹ میں میرا نام درج ہو گیا، اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد 1-2 ماہ بعد جناب مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر یہ الاٹمنٹ لیٹر مل گیا، جس کے مطابق مجھے اسلام آباد کے سیکٹر F61 جو کہ اس وقت پرائم سیکٹرز میں شمار ہوتا تھا، یعنی خوبصورت ترین اور نزدیک ترین پولی کلینک کے پاس، چائنا ایمبیسی کے پاس، اب وہاں بلیو ایریا بن گیا ہے، تو بہرحال سیکٹر تو اب بھی موجود ہے، F61 کوارٹر نمبر 174 بٹا 4D تھا، غالباً 173/4D اس گھر کا نمبر تھا۔ تو آگے پیچھے لان
اور مجھ سے پہلے جو شخص وہاں رہتا تھا وہ کوئی انتہائی باذوق تھا، انتہائی باذوق. اس نے اپنے پچھلے صحن میں کیاریاں لگائی ہوئی تھیں اور اس میں طرح طرح کے گلاب کے اور موتیے اور رات کی رانی اور اس کے پودے لگائے ہوئے تھے. اور گلاب بھی کوئی یعنی کوئی 10 قسم کے گلاب کے پودے، کالا گلاب، پیلا گلاب، گلابی گلاب، لال گلاب، کالا گلاب، حتیٰ کہ سفید گلاب. پتہ نہیں اس کو کیا شوق اور جنون ہوگا، اس نے بہت سارے پودے یعنی کوئی 20-25 گلاب کے پودے ہوں گے اور کچھ اور چیزوں کے پودے تھے جن میں سے اب مجھے یاد ہے کہ ایک پودا تھا جس پر بیگن پیدا ہوتے تھے سفید رنگ کے انڈے جتنے، ایگ پلانٹ اس کو کہتے تھے. تو وہ ایگ بالکل انڈے جتنا، وہ انڈے کی شکل کا اور انڈے جتنا وہ لگتا تھا بیگن، سفید رنگ کا، دودھیا سفید، جس طرح بالکل انڈا ہوتا ہے، یعنی انڈے لٹکے ہوئے ہیں. اور وہ پودا بھی اتنا چھوٹا سا جس طرح گلاب کا پودا ہوتا ہے نا، اسی طرح کی ایک جھاڑی سی پودا سا تھا. اور بھی بہت سارے پودے تھے. درخت کوئی نہیں تھا میرے خیال میں، کوئی پھلدار درخت، یا شاید لیمو کا کوئی پودے تھے، لیمو ہوتا تھا اس طرح. بہرحال وہ مکان بڑا زبردست، اس میں 3 کمرے، ایک ڈرائنگ روم، 2 بیڈ روم اور ایک سٹور، ایک باتھ روم، ایک ٹوائلٹ اور باتھ روم الگ الگ تھے، اور کچن بڑا کھلا کھلا. بہرحال جی وہ ایک بڑا ہی خوبصورت مکان تھا اور لوکیشن اتنی زبردست. اس کے آگے بھی ایک پارک تھا جو مجھ سے پہلے وہاں الاٹی تھا، اس نے اس پارک یعنی آگے باڑ لگوا کے اس نے اس پلاٹ کو بڑا اچھی طرح مینٹین کیا ہوا تھا. وہاں بعد میں مختار مسعود، میں، اطہر اور اقبال والی بال کھیلا کرتے تھے اسی پلاٹ میں. وہ اس کا ذکر اسی مقام پر کریں گے. تو وہ مکان مجھے الاٹ ہو گیا. یہ عاصم 2 جولائی 1975 کو پیدا ہوا، 2 جولائی 1975 کو، لیکن یہ مکان مجھے مل گیا تھا 2 ماہ پہلے ہی، یا 1 ماہ پہلے مکان ملا تھا. تو اب جناب پھر جب مکان بھی مل گیا، شاندار صورتحال بھی ابا جان نے مکان الاٹ ہوتے ہی اطہر کو میرے پاس بھیج دیا کہ میں اب بھائی کو پھر اپنا گھر مل گیا، اب وہ پھر اکیلا ہو گیا، تو بھابھی تو تمہاری جا نہیں سکتی، تو تم جاؤ اس کی مدد بھی کرو، ہانڈیاں بھی پکاؤ، جوتے بھی پالش کرو، کپڑے بھی استری کرو، یعنی تمام یہ جو عورتوں کے کام ہوتے ہیں اس کے اطہر بیچارے کے یہ ذمہ یہ کام لگ گئے. اور وہ میرے پاس اسلام آباد آ کے اس اسلام آباد کے اس گھر میں میرے ساتھ رہنے لگا. پھر کچھ عرصے بعد یعنی بچہ بھی پیدا ہو گیا. پھر غالباً 11 دن یا 13-14 دن بعد ابا جان نے شمیم کو بھی بھیج دیا. ایسے ہے نا، 20 دن بعد 20 دن بعد انہوں نے شمیم کو بھی بھیج دیا اور ہماری ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا. اطہر اس کے بعد پھر ہمارے پاس رہا اس گھر میں، اور مختار مسعود بھی بعد میں آ گیا تھا. چچی پھوپھی میمونہ نے مجھے کہا کہ جس طرح تم اپنے بھائی کو پڑھاتے ہو وہاں تو اس کو بھی لے جاؤ. یہ بھی میٹرک میں تھے دونوں، تو مختار مسعود کو بھی پڑھا دیا کرو، اور میں ان کو لے آیا مختار مسعود کا، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا. تو بڑا اچھا وقت مختار مسعود کا بھی وہ سنہری دور تھا جو اس نے ہمارے ساتھ وقت گزارا. بہت اچھا وقت ہمارا بھی گزرتا. 2 بھائی چھوٹے میرے ساتھ ہیں، کمرہ ان کے لیے الگ تھا، میرا اور شمیم کا کمرہ الگ، اور ڈرائنگ روم ہمارا الگ تھا. چچا سردار شاہ نے جہیز میں جو فرنیچر دیا تھا اس میں انہوں نے ایک عدد مزید صوفے کا اضافہ کر دیا، جس سے ہمارے ڈرائنگ روم کی شان بڑھ گئی. یعنی 2 صوفے اس میں لگے ہوتے تھے. اور عاصم بڑا ہو رہا تھا تو میں نے دل میں ایسے خیال آیا کہ یار میں اپنے بیٹے کو سائیکل پر نہیں بٹھاؤں گا. اس زمانے میں رواج تھا نا، اگلے ڈنڈے پر ایک چھوٹی گدی لکڑی کی لگوا لیتے تھے لوگ اور اس پر اپنے بچوں کو بٹھا کے گھمایا کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں وہ گدی بھی نہیں لگواؤں گا اور عاصم کو یہ سائیکل پر بھی نہیں بٹھاؤں گا، میں اس کے لیے موٹر سائیکل خریدوں گا.
गरीब लोग थे, मोटरसाइकिल के लिए इतने पैसे कहाँ से आते। बहरहाल गवर्नमेंट से लोन लिया, हाउस बिल्डिंग लोन, और हाउस बिल्डिंग लोन लेने के लिए मुझे अपना ये जो अरशद वाला घर है ना, ये गिरवी रखना पड़ा। ये घर था अब्बा जान के नाम। अब चूँकि मैं उनकी औलाद था, लिहाजा वो मुझे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, यानी रिकॉर्ड में कि बाप ने बेटे को मकान दिया तो वो मकान एक तरह का तस्वुर नहीं होता। लिहाजा उन्होंने पहले वो मकान चचा इकबाल के नाम रजिस्ट्री किया, और चचा इकबाल ने वो मकान फिर रजिस्ट्री किया मेरे नाम। तो इस तरह चक्कर चला कि हमने गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी, और जनाब गवर्नमेंट से मुझे उसके एवज़ 10,500 रुपये उस ज़माने में मिले मकान बनाने के लिए, मकान परचेज़ करने के लिए। ये हाउस परचेज़ लोन था। अगर हाउस बिल्डिंग लोन होता ना तो फिर ये 3-4 किश्तों में मिलता, 2-2 हज़ार करके या 2,500 हज़ार करके। तो वो हाउस परचेज़ एडवांस था। तो वो चूँकि हाउस परचेज़ मैं अपने बाप से परचेज़ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चचा इकबाल के नाम किया गया, और उनसे मैंने वो परचेज़ किया एक तरह का। तो वो जनाब फिर उसके बाद हमने वो कागजात AG ऑफिस में जमा कराए, और मेरा लोन सैंक्शन हो गया। 10,500 मेरे हाथ में आ गए, और मैं जाकर लाहौर से मोटरसाइकिल सुजुकी, नई नीली सुजुकी मैं निकलवा के लाया, ब्रांड न्यू। और ये उस ज़माने में 80 cc की सुजुकी होती थी, और यानी बेहतरीन मोटरसाइकिल कंसीडर होता था निचले लेवल में। मैं वो लेके आया, और इसके अलावा मैंने 2-4 और चीज़ें ख़रीदी। मसलन कलाक, मैंने एक 300 रुपये का कलाक ख़रीदा घर के लिए, और क्या ख़रीदा था, और भी इसी तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदी। और बाकी जो पैसे बचे उनसे हमने खूब अय्याशी की। बल्कि आसिम का हमने अकीका किया, तो फिर मुल्तान से बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया, और वो जनाब हमने खूब अय्याशी की उन पैसों से। ये जनाब वाक़या है आसिम की पैदाइश का, और हमारे लाहौर में इस्लामाबाद में घर का।